السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو اچھا جی، آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ جو بچے کھانا نہیں کھاتے اس کا تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے ان کی ہیبٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بچوں کے میل میں کیا کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے آپ ان کی ہیبٹ چینج کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کے لیے بھی میل پریپیئر کر رہی ہوں یہاں پہ، اور میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گی۔ یہ جو میل آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا میل 2 بچوں کے لیے ہے، اور ایک اس میں بچہ 1.25 سال کا ہے اور ایک بچی اس میں 3 سال کی ہے۔ دونوں سیم کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی گھر میں پکتا ہے، جیسے یہ آج گھر میں پکا ہے تو وہ لوگ یہی کھائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریڈینٹس میں نے لسٹ ڈاؤن کر دی ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے وہ بچے جو کھانا نہیں کھاتے، تو ان کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر دینا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ کہنا بہت ایزی ہے، اور اسپیشلی مدرس کے لیے جن کا ایک مین KPI ہوتی ہے ڈے کی کہ آج بچوں کو کھانا کھلا دیا چیک، تو آپ اس کو اپنی چیک لسٹ میں سے نکالیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور آپ نے جسٹ یہ چیک کرنا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو وہ انیمک نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ بلڈ ڈیفیشنسی، آئرن ڈیفیشنسی، اس طرح کا کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے چیزیں میک شور کرنی ہے۔ پیڈیاٹریشین کو آپ چیک کروائیں، اور یہ 2 چیزیں آپ میک شور کریں کہ بچے کو کوئی اس قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی اسٹمک ایشو تو نہیں ہے، پیٹ میں درد تو نہیں بتاتا۔ تو یہ چیزیں آپ نے میک شور کرنی ہے کہ یہ بیبی کو نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً آج سے 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر طارق ظفر ہیں، فاطمہ میموریل میں بیٹھتے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ ان کے پاس میں بہت پریشانی میں گئی تھی، اور میں نے ان سے ڈسکس کیا تھا کہ سر میری بیٹی ہے اور آپ اسے کوئی بس کچھ کر دیں کہ یہ کھانا کھا لیا کرے، یہ 1.5 سال کی ہے، یہ بالکل کھانا نہیں کھاتی، صرف دودھ پیتی ہے۔ تو ان کا مجھے یہ ورڈز یاد ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب تک آپ اس کو بچہ سمجھ کے ٹریٹ کرو گے، آپ اس کے لیے کبھی آپ اس کو ایپل دے دو گے، کبھی آپ اس کو رینڈم ٹائم پہ اسنیک دے دو گے، تو اس سے کبھی بھی وہ اس کی کھانے کی روٹین نہیں سیٹ ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک روٹین سیٹ کرنی ہے۔ جب بچے کو رینڈم ٹائم پہ رینڈم چیزیں ملیں گی تو اس کی کبھی بھی ہیبٹ نہیں بلڈ ہوگی، اس کو کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جیسے مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے کھانا ملتا ہے، اور مجھے ٹائم سے کھانا ملتا ہے، اور میں اب کھا رہا ہوں تو مجھے کھانا ملے گا، اور اگر میں یہاں پہ اس کو چھوڑ دوں گا تو مجھے اس کے بعد جب اگلا میل ہوگا اس ٹائم مجھے کھانا ملے گا، یا مجھے اسنیک میں کھانا ملے گا، پھر مجھے کھانا نہیں ملے گا۔ تو سب سے بیسٹ اس میں یہ طریقہ ہے کہ ناشتے کا ٹائم ہونا چاہیے، جیسے 9 بجے لیٹ سپوز کہ ناشتے کا ٹائم ہے، 8 بجے اگر بچے اٹھتے ہیں تو 9 بجے ایک ان کو ناشتہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر طارق نے مجھے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہر میل کے درمیان میں 4 گھنٹے کا ٹائم ہونا چاہیے منیمم، یعنی کہ اگر آپ لنچ سرو کر رہے ہیں بچے کو تو لنچ سے 4 گھنٹے پہلے اس نے کچھ نہ کھایا ہو، اور لنچ کے بعد بھی 4 گھنٹے وہ کچھ نہ کھائے، تو ہی وہ جو سینٹر میل آپ سرو کر رہے ہیں تبھی وہ اس کو صحیح طرح سے کھائے گا۔ دیکھیں اس طرح سے روٹین آپ کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی، اور لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بس ایکسپیکٹ کریں کہ بس بچہ ایک دم سے روٹین فالو کرنا شروع کر دے گا۔ یہ روٹین آپ پہلے مینٹین کریں گی تو اس کے بعد بچہ اس روٹین کو فالو کرنا شروع کرے گا۔ اور میں یہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ میں نے ایک پیٹرن کو فالو کرنا ہے، اور ہمارے گھر میں یہ رول ہے اور یہ فالو کیا جاتا ہے۔ ایک اور بھی بڑا ایشو ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ بچے پریفر کرتے ہیں کہ انہیلدی سنیکس وہ لے لیں اور میل ٹائم سے ان کی جان بچ جائے۔ تو سمپلی اس کا کوئی اور سادہ سا سلوشن نہیں ہے۔ سمپل سلوشن یہ ہے کہ بچوں کی ایکسیس تو نہیں ہے مارکیٹس تک، تو ہم لوگ خود ایز اے پیرنٹس ہم لوگ گروسریز کے ساتھ اتنے سارے سنیکس لے آتے ہیں، گھر میں لا کے رکھتے ہیں۔
تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ جسٹ اسٹاپ بائنگ دو اسنیکس آل ٹوگیدر. بالکل بھی مت خریدیں وہ والے اسنیکس جو آپ چاہتے ہیں کہ بچے نہ کھائیں. اب اگر ایک بچہ ایک لیز کا پیکٹ کھا لیتا ہے یا ایک سلانٹی کا پیکٹ کھا لیتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان پیکٹس کے اندر نا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا یا تو پیٹ فوری طور پہ بھر جاتا ہے، اور یا پھر ایسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ بچہ آہستہ آہستہ نا اس چیز کا ایڈکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے اپنے بچوں میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ جو جیلیز ہوتی ہیں، میں سوچتی تھی کہ چلو اتنی زیادہ سویٹ نہیں ہے، کچھ جیلیز ہوتی تھی تو وہ میں نے بچوں کو میں دے دیا کرتی تھی. تو میں نے بائی دا ٹائم میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بچے بہت زیادہ مطلب صرف جیلیز ہی چاہ رہے ہیں کھانا. تو سمپل سولوشن یہی کرنا پڑا کہ وہ بالکل ہم نے خریدنی بند کر دی. اچھا جی، ایک اور بھی چیز بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہوتی ہے اور ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. وہ چیز ہے جی نیند. جس بچے کی نیند پوری نہیں ہو رہی، جو ایک ریکوائرڈ اماؤنٹ آف سلیپ ہے جو ایک بچے کو چاہیے، اگر وہ اس کی پوری نہیں ہوگی تو وہ اگلے دن چڑچڑا ہوگا. جب وہ چڑچڑا ہوگا، کرینکی ہوگا، اریٹیٹڈ ہوگا، تو وہ ظاہر ہے وہ پراپرلی اس کو بھوک نہیں لگے گی، وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھائے گا. تو یہ ایک جیسے پیراڈاکس ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے کہ جب نیند نہیں پوری ہوئی، اگلے دن کھانا نہیں کھایا، پھر صحیح طرح سے نیند نہیں آئی، پھر کانسٹیپیشن ہو گئی. مطلب وہ ایک سرکل سا بنتا جاتا ہے جس سے بچے کو باہر نکالنے کا پھر پیرنٹس بھی بہت پریشان رہتے ہیں کہ یہ نہ کھا رہا ہے، نہ سو رہا ہے، نہ یہ ٹھیک سے اس کا ڈائجسٹیو سائیکل بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے. آپ آہستہ آہستہ، کیونکہ ہمارا پرپس جو ہے ہیبٹ بلڈنگ ہے، اور بہت صبر اور تحمل کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے. اگر ہم نے بچے کو عادت ڈالنی ہے، دیکھیں اٹ ول ایٹ لیسٹ ٹیک 21 days ٹو میک اے ہیبٹ. تو بس آپ یہ سوچ لیں کہ 21 دن تو میں نے صبر کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، اور اسمائل کرنی ہے اور انکریج کرنا ہے بچے کو. جب وہ کھائے اس کو کسی چیز میں انگیج کریں، بے شک ٹوائز، بلاکس، پینٹنگ، ڈرائنگ، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ جس میں بچہ انگیج ہو کے کھائے گا، انگیج کریں. اسکرین ٹائم سے اوائڈ کریں، لیکن میں تو کہتی ہوں کہ اگر لاسٹ آپشن اسکرین ٹائم ہے تو پھر آپ موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑائیں، آپ ٹی وی میں لگا دیں یا پھر آڈیو لگا دیں، اسپیکرز میں لگا دیں. لیکن بچہ جس چیز میں انٹرٹین ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، آپ اس میں بچے کو انگیج کر کے آپ اس کو کھانا کھلائیں. اچھا، اکثر بچے ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اٹھ کے ان کو بھوک لگتی ہے، وہ پھر دودھ مانگتے ہیں، دودھ پیتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے 7 بجے کے ٹائم اگر ایک بچے نے دودھ پیا، اٹھ کے 5-6 اونس اس نے دودھ پی لیا ہے، تو پھر اگر ہم اس کو 9 بجے ناشتہ دیں گے یا ایون 10 بجے بھی ناشتہ دیں گے، تو میں نے ایسا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو بچہ 7-8 بجے اٹھ کے ایک دفعہ دودھ پی لیتا ہے وہ پھر ناشتہ نہیں کرتا. پتہ نہیں، یہ اگر آپ نے بھی ایسا نوٹس کیا تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں خود بھی لرننگ فیز میں ہوں اور اٹس لائک اے پریکٹس ایوری ڈے. تو میں بھی بہت کچھ سیکھتی ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا مجھے. تو یہ بھی اگر آپ کوشش کیجئے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ اس چیز کو بھی اپنی روٹین سے نکال دیں کہ جو مارننگ والا ملک باٹل ہے، اگر تو اس کو آپ چاہیں تو کم کر دیں، لائک اگر 6 اونس دیتے ہیں 3 کر دیں، 4 دیتے ہیں تو 2 کر دیں، تاکہ تھوڑی سی اسپیس ہو ناشتے کے لیے. کیونکہ اگر ناشتہ صحیح سیٹ ہو جاتا ہے، اگر بریک فاسٹ بچہ ٹھیک سے کر لیتا ہے تو باقی کے میلز کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں. پھر بچوں کا اسپائس ٹالرنس ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ ہمارے جتنا اسپائسی نہیں کھا سکتے کھانا. تو جو آپ گھر میں کھانا بنائیں کوشش کریں کہ اس میں اسپائسیز اتنے زیادہ نہ ہوں، اور اگر تھوڑا سا اسپائسی بن جاتا ہے کھانا تو آپ اس کو دہی کے ساتھ پیئر اپ کر دیں، اس کو سیلڈس کے ساتھ پیئر اپ کر دیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ بچوں کو اگر آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ورائٹی کے ساتھ سرو کریں تو بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں. اور اگین اٹس ناٹ این اوور نائٹ پروسیس کہ آپ سوچیں کہ ایک دن میں سارا کچھ ہو جائے گا، ایک دن میں نہیں ہوگا. آپ کو بہت صبر اور تحمل کے ساتھ کام لینا پڑے گا. میں نے مینشن کیا تھا کہ یہ جو کھانا ہے روٹی سالن ہے، یہ سیم کھانا
پونے 2 سال کا بچہ وہ بھی کھائے گا. تو وہ کیسے کھائے گا؟ وہ تو جو پلین بائٹس ہوتی ہیں، بڑی بڑی بائٹس ہوتی ہیں، وہ نہیں کھا سکتا. تو میں پھر اس کو تھوڑا سا ایسے کروں گی کہ جب اس کی بائٹ بناؤں گی تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے ہلکا سا میش کر دوں گی، ہلکا سا پریس کر دوں گی کہ اس کے لیے چبانے میں آسانی ہو. اور فرسٹ بچے کے ٹائم تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح سے یہ ہیبٹ بلڈنگ کرنی ہے، کس طرح سے روٹین سیٹ کرنی ہے. تو الحمدللہ جو سیکنڈ بیبی ہے اس کی روٹین بہت اچھی ہے. اور شروع سے جب سے اس کو 6 منتھ سے سالڈس وغیرہ سٹارٹ کرائے، پراپر اس کو میل دیا، تو اللہ کا شکر ہے اب وہ پراپر میل لیتا ہے. یہاں پہ آلموسٹ سالن ریڈی ہو گیا. ساتھ میں تھوڑے سے کھیرے کاٹ لیے ہیں، تھوڑا سا دہی لے لیا، اور روٹی کو میں نے دیسی گھی لگا لیا ہے. دیسی گھی لگانے سے ذرا روٹی تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے اور کھانے میں آسان ہوتی ہے، تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے کھانے میں. اور لاسٹ پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب ایون میرے 2 بچے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ دونوں بچے بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں. اگر ایک چھوٹا بچہ کسی چیز میں زیادہ اچھا ہے تو مجھے اس کو دوسرے بچے سے کمپیئر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بچے کا مقابلہ نہیں ہے. ہر بچے کی اپنی انڈیویجویلٹی ہے اور ہر بچے کا ایک علیحدہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو کسی بھی بچے کو کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیجیے. تو اس ٹاپک پہ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کروں گی. اور اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.